پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ چینی کا جو مافیا ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور اس سے پہلے یہی جو شوگر مافیا تھا جو بالکل آزاد گھوم رہا تھا، اور مختلف حکومتوں کے اندر میرے پیارے بھائی چودھری صاحب مسکرا رہے ہیں اس کے اوپر۔ اصل میں ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے اس کا کہ جب مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ کس طرح ڈالا جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو کسی تجربہ ہی نہیں ہے۔ صحیح جعفر اقبال صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنے بڑے مافیا پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اپنے ہی لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے، بس کہ آپ اپریشیٹ کریں، آپ تنقید کر رہے ہیں ان پر۔ اگلے دن کسی صاحب علم نے لکھا تھا کہ یہ جو جملہ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ تاریخ سے نابلد افراد استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی تاریخ پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ بسرا صاحب فرما رہے تھے کہ جی پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، ہاں پہلی دفعہ ہی یہ ہوا ہے کہ چینی جو میرے ملک کے اندر وافر تھی وہ میرے وزیر اعظم نے میری ضرورت کو پیش نظر نہ رکھتے ہوئے مافیاز کے حوالے کر دی اور سبسڈی دی کہ لیجیے باہر بھیجیے۔ یہ فیصلہ کیبنٹ کا ہے، جہانگیر خان ترین کا یا شوگر مل ایسوسی ایشن کا نہیں ہے، اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے کیا۔ بالکل بسرا صاحب نے بجا فرمایا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ملک کی ضرورت کو پس پش ڈال کر اپنے لوگوں کو اوبلائج کرنے کے لیے عمران خان نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اور جنہوں نے پیسہ کمایا آج انہی کے گرد یہ ساری وہ جس طرح میوزیکل چیئر ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ اور کیا ہوا کہ ایف آئی اے کو کہا گیا اکاؤنٹ ان کے منجمد کر دے، پھر وہ اکاؤنٹ بحال ہو گئے، پھر کہا گیا جی منی لانڈرنگ کا کیس بنائیے، ایف آئی اے نے لکھ کے دیا جی نہیں بنتا واپس لے لیجئے۔ آج ملاقات بھی ہوگی اور کل یہ مل بیٹھیں گے اور جفیاں ڈالیں گے اور بات ختم۔ ویسے آپ کی طرف سے کیوں رابطہ کیا جا رہا ہے؟ اگر جہانگیر ترین کے خلاف اگر اتنے تحفظات ہیں، اور اس سے پہلے آپ کی جماعت کی جانب سے بھی سب سے زیادہ شور تھا کہ کارروائی اپنے لوگوں کے خلاف کیوں نہیں ہوتی؟ کل مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک بیان ہے کہ اگر ہماری طرف آتے ہیں جہانگیر ترین صاحب تو پھر ہماری پارٹی اس پر سوچے گی، موقف دے گی۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ جہانگیر خان ترین صاحب ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ہاں اگر یہ کہا گیا ہو کہ جو پی ٹی آئی سے ناراض لوگ ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں تو یہ رابطے ہوتے ہیں سیاست میں۔ مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ جہانگیر خان گروپ کے کئی لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں نا۔ احتشام صاحب وہ لوگ جو عمران خان کی کارکردگی سے مایوس ہیں، وہ اپنے حلقوں سے جیت کے آئے، اپنے بل بوتے پہ جیت کے آئے، اور وہ پھر ٹکٹیں حاصل کرنے کے لیے، یہ میری سیاست کا المیہ ہے کہ وہ جماعتیں بدلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ 18 کے انتخابات سے پہلے جماعتیں بدل کے پی ٹی آئی کے ساتھ گئے۔ آج ان میں سے وہ لوگ جو عمران خان کی سیاست کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ڈسکا کے الیکشن کے حالات دیکھ لیں، یہاں وہ اختیار ولی جہاں سے جیتے ہیں کے پی کے، وہاں دیکھ لیں، تو اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کا یہ ہوگا خواب خیال کہ بھئی اب پی ٹی آئی کو چھوڑیں، اب کہیں اور چلیں۔ تو صاحب 2-3 چیزیں سونیا بہت اہم ہے، میرا خیال یہ سارے معاملوں کو دیکھنے والی بات ہے۔ اب جبکہ چینی کا اسکینڈل، انکوائری کمیشن رپورٹ، بہت ساری باتیں آئیں، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت چوہدری صاحب پنجاب میں 25 لاکھ ٹن چینی سٹاکس میں اویلیبل ہے، گوداموں میں پڑی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں؟ 110 روپے 120 روپے بھی نہیں مل رہی چینی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ مافیا کی بات سمجھ آتی ہے، مڈل مین کی بات سمجھ آتی ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ سٹا کھیلتے رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، پیسہ انہوں نے بنایا، حکومت کے لیے مشکلات۔ اس حد تک تو پرائم منسٹر ٹھیک کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے 26 روپے چینی مہنگی کی ایک دم سے، اور اس کے بعد 120-30 ارب روپیہ کمایا گیا۔ اب دیکھیں اس کو اگر پیورلی سیاسی نقطہ نظر سے اس ملاقات کو اگر آج دیکھیں جہانگیر خان گروپ کی، پہلی تو بات ہے میں دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی سیاسی جماعت میں اتنا بڑا اسٹرانگ گروپ، یعنی اس میں آپ دیکھ لیں کہ 22 ایم پی ایز اور 9 ایم این ایز، اور اگر بار بار بات آتی ہے کہ 20 تاریخ کا ان کا شو ہو جاتا، یہ جو انہوں نے افطار ڈنر کا تھا وہ کہہ رہے تھے 50 لوگ ہوں گے، چلیں یہ 29 لوگوں کو لے لیں، یہ جا کے جب بات کریں گے۔ اب یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں گے تو دوسری طرف سے پوزیشن آف ویکنیس ہی سمجھ آئے گی۔ دیکھیں جو 9 لوگوں کی وجہ سے یہ حکومت یہاں پہ قائم ہے، اور کہا جا رہا ہے 7 لوگوں کی وجہ سے سینٹر میں اور 11 لوگوں کی وجہ سے پنجاب میں حکومت قائم ہے۔ اب جہانگیر خان گروپ نے جس طریقے سے سونیا دباؤ بڑھاتے معاملے کو یہاں تک لے ہیں، سب سے تو پہلے آپ دیکھیں کہ چینی کے بارے میں جو انکوائری کر رہے تھے ڈاکٹر رضوان صاحب، ایف آئی اے کے، ان کو ہٹا دیا گیا، اور ان کی جگہ ابو بکر صاحب ایک ہیں، ان کو لگا دیا گیا، پورا نام ان کا ہے جی ابو بکر خدا بخش۔ اب ہوا کیا ہے کہ اسٹار شوگر مل جو ہے نا خسرو بختیار کی ہے، وہ اس پہ تحقیقات کر رہے تھے، اور تاندے مانے لگ رہا تھا کہ اسٹار جب گروپ کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ سارا کا سارا وہ گروپ بھی شامل، رحیم یار خان گروپ آ جاتا ہے، جس میں آپ دیکھ لیں مونس سلائی بھی ہے اور لوگ بھی شامل ہیں اس میں۔
देखिए अब सवाल ये है कि ये ग्रुप क्या करने जा रहा है। मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और उनको मानना पड़ेगा। अगरचे दो ग्रुप बड़े वाज़ेह तौर पे हैं, इस पे बसरा साहब कमेंट करें कि जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब लगे हुए हैं, असद उमर साहब लगे हुए हैं, अभी वो नाम भी जाफर अपना कह रहे हैं, राजा जाज साहब हम नाम बता देंगे इस्लामाबाद से कौन है। वैसे तो अरबाब जहांगीर की वो बात करते हैं, अरबाब शहजाद की, और साथ तो आज़म खान की बात करते हैं, वो बैठ के सारे मामलात ख़राब कर रहे हैं। अब सवाल ये कि स्टेज पे बसरा साहब कौन बात मानेगा आपकी, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे 19-20 की भी लचक दिखाते हैं और आप उनकी बात मानते हैं, जो कि लग रहा है जिस तरीके से बुलाया गया गवर्नर पंजाब को, सीएम से पहले उनकी ग्रुप की मुलाकात हो चुकी है, कहा गया जनाब हाथ हौला रखो, अभी क्या करेंगे आप बसरा साहब? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सॉरी, मेरा वो कनेक्शन जरा बार बार लॉस्ट हो रहा है, लेकिन अब मैंने भी इंतजाम कर लिया, मेरे ख्याल में अभी हम बात करते रहेंगे। देखिए मसला ये है कि तशाम भाई, पाकिस्तान के अंदर जिस हम तब्दीली की बात करते हैं तो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जहां की तरीन हो, जैद हो या बकर हो, वजीर आजम इस चीज के ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि रूल ऑफ लॉ से 1 इंच ना हुकूमत पीछे हटेगी, ना कोई इसका कोई ऐसा बात उसी के जहन में आनी चाहिए। लेकिन करने वाली बात तो ये है, क्या इस मुल्क के अंदर ये सारे मामला आ जाए हैं? आपने कभी आज तक सुना है कि पाकिस्तान के अंदर कभी शुगर के इस मामले के ऊपर कभी किसी ने कोई सवाल उठाया हो? कभी किसी ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्टिव किया हो? जवाब है नहीं। लेकिन मसला ये है कि आज हम एक प्रोग्राम दफा कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, मैं बात कर जहांगीर तरीन और उनके जो सारे दोस्त हैं वो प्राइम मिनिस्टर को क्यों मिल रहे हैं? भाई वो हमारी पार्टी का हिस्सा है, हमारी पार्टी है, 10 दफा प्राइम मिनिस्टर को मिले, 20 दफा प्राइम मिनिस्टर को मिले। एक बात जो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बहुत पहले से कर चुकी है, कैटेगोरिकली कर चुकी है कि रूल ऑफ लॉ है हर इंसान को। देखिए नवाज शरीफ साहब ने चोरी की, उनको चोरी पे सजा हुई है। ये इसके अलावा मतलब ये नहीं अंदर ये ग्रुप है जो कि नहीं चाहता कि वजीर आजम की मुलाकात हो जहांगीर तरीन साहब से या जहांगीर तरीन ग्रुप से। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि वजीर आजम की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनडायरेक्टली तनकीद की जहांगीर तरीन साहब पर। इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी बात कर चुके हैं कि नहीं मिलना चाहिए वजीर आजम को, क्योंकि वो केसेस का सामना कर रहे हैं, इदारों पर दबाव बढ़ेगा। तो ये भी एक प्रेशर है ना वजीर आजम पर, और पार्टी के अंदर भी डिवाइड नजर आ रही है। देखिए सोनिया, जिसको आप डिवाइड कह रहे हैं, पाकिस्तान में मसला क्या है असल में हम समझ क्यों नहीं पा रहे। देखिए पाकिस्तान में आज तक है खानदानी लिमिटेड पार्टियां, यहाँ पे नवाज शरीफ लीडर हैं, वो जैसे भी बने 35 लाख 50 लाख की कहानी, BMW आपको पता है कहानी, ग्वाल मंडी से हार गए वो कहानी हमें सब पता है। उसके बाद जाफर इकबाल साहब कितने बड़े हैं, अपनी बेटी की इनकी उम्र है मरियम, ये उसके साथ खड़े होंगे। इनकी पार्टी के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर आज तक जमहूरी सियासी पार्टियां नहीं है जहां पर तनकीद करना या इख्तिलाफ राय का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर समझी कमेटियों पर बैठा है तो किसी की जरूरत नहीं है सवाल करे। तो ये चौधरी जाफर इकबाल साहब को क्यों कह रहे हैं कि चौधरी निसार बने, जो उन्होंने कहा था कि बेटी की उम्र जो है मैं नहीं इसको लीडर मानता? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ अपना एहतशाम भाई कि पाकिस्तान में ये जो जमहूरी पार्टियां बनी फिरती हैं, इनके अंदर कोई जमहूरियत नहीं है। साहब हमने सबने बड़ी इल्तिजा आपके सामने की है। हमारा सवाल ये था कि चीनी पंजाब में होने के बावजूद लाइनों में लग के क्यों मिल रही है? उसका मसला अगर नवाज शरीफ है, उसका मसला मेरा मरियम नवाज के साथ खड़ा होना है, उसका मसला खानदानी सियासत है, ये जवाब नहीं है। चलें ये आपसे पूछा ये गया है कि पंजाब के अंदर लाइनें क्यों लगी? आज शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, अंगूठे के ऊपर स्याही लगवानी पड़ती है 2 किलो चीनी के लिए। आप इसका जवाब बसरा साहब जवाब